اس کی قبر اور خود کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس کا بہت بڑا کرم ہے، اس نے ہماری پریشانیوں کو اپنے آسانی کے لیے وقت کروا دیا ہے، اور یہ بھی اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گردانا، جو سرور دنیا دین ہے، جو سید الاولین و سید الآخرین ہے، جو حبیب رب العالمین ہے، جو دانائے قبل ختم الرسل اور مولائے کل ہیں، اللہ کی بے پایان رحمتیں ہوں آپ کی ذات گرامی پر اور آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر اور تمام صحابہ کرام پر، جن کے سینوں کے انوار رسالت براہ راست کرے، اور تمام تابعین پر اللہ کی بے پایان رحمتیں ہوں، جنہیں صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور تمام تابعین پر اللہ کی بے پایان رحمتیں ہوں، جنہیں فیض یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت اور عمرہ نصیب ہوئی، اور تمام ائمہ کرام اور اولیاء امت پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقت کر ڈالی، جنہوں نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی توانائی، اپنا جسم، اپنی جان سب کچھ اس کی راہ میں خطا دیا، جزاهم اللہ عنا وعن جميع المسلمین خیر الجزاء۔ گزشتہ خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ خطبے ایسے ہونے چاہیے جن میں وہ ضروری اور اہم ارکان اسلام پر کچھ بات کہے جائیں، سیاسی تمدنی تہذیبی ثقافتی ہوتائے یا آئین محمدی کا دفاع جو آپ کے فرق میں نہیں ہے، جن پر عمل پیدا ہونا یا ملک میں نافذ کرنا آپ کے فرق میں نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کی تشریح اور وضاحت کی جائے۔ کتنے بھائی ہیں جن کو وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں، کتنے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، تو یہ بنیادی باتیں ہیں دوستوں۔ تو میں نے ایک خطبہ دیا تھا، اس میں نماز کی فضیلت و اہمیت بیان میں نے کی، اور میں نے تمہید اٹھائی تھی، اور پھر محرم کے مہینے کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ ہزارے اہل بیت اور امامین امامین اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص اور فضائل اور ان کے موقف کی وضاحت دیا گیا تھا۔ جہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی اس سے آگے میں چلتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وضو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان تمام بشر حاجتوں سے فارغ ہو جائے، اور شیطان بسوتا ڈالتا ہے کہ اس حاجت سمیت کی کرو نماز پڑھ لو۔ احادیث میں سے کہ شیطان یہاں سے بہتانا شروع کرتا، اس لیے حضور نے وہ تمام بشریت کے تقاضے جن کی وجہ سے نماز میں توجہ اللہ سے ہٹ کر غیر کی جانب ہو سکتی ہے، کہا دنیا کمزور ہو پہلے سے پورا کر لو، اذا حضرت عشاء والعشاء سب لوگوں میں رہا کہ اگر رات تک کھانا اور رات کی نماز اکٹھے ہو جائیں، حضور نے فرمایا روٹی پہلے کھا لو، تم کمزور اور نماز میں روٹی میں سوچتے رہو گے، اس لیے دنیا کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور فرمایا کہ اگر پیٹ میں ہوا ہے تو اس سے کھائے ہو کر وضو کرو، نماز کرو، اور
اور اسی طرح اشاعت کی حالت ہے تو یہ نہیں کہ اس کو روکتے ہوئے نماز پڑھتے رہے گا، بلکہ ان تمام حالتوں سے فارغ ہو کر حتیٰ کہ بھوک اور پیاس سے بھی فارغ ہو کر کہ نہ بھوک کا خیال آئے نماز میں، نہ پیاس کا خیال آئے، نہ پیٹ میں گڑگڑاہٹ کا خیال آئے، نہ نیند کا خیال آئے، نہ بدن کا خیال آئے، اور میں ایسی حالت میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے کہتا کہ حدیث میں ہے اور تمام بزرگوں نے اس پر عمل رہا، اسی لیے یہ بھی حکم ہوا کہ جناب میرا کھاؤ کہ وہ بتاؤں آئے اور پھر بھی لینے کی طرف خیال جاتا۔ آپ نے غور فرمایا کتنی بات ہے، نہ تو بھوک کی حالت میں کہا کہ نماز پڑھنا روٹی کھا لو گے، اور یہ بھی منع کیا کہ اتنا مت چھوڑو کہ نماز میں بخاریاں آئے اور نماز میں بخارات اترے اور خدا کی طرف توجہ نہ کر سکو۔ تو سب سے ایسی حالت یہ ہے کہ بھوک کا احساس نہ رہا اور نہ پیٹ نہ بھرا ہو جو بخاریاں آ رہی ہو، ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یاد کیا کہ یہ جو آدھا دین نماز ہے، رانے مدین اٹھا کے دیکھو تو سارا اسے بھرا ہوا اپنی اطلاع کا حاصل بتاتا، اپنی اطلاع کا حاصل بتاتا تو آدھا دین جو اس کو اللہ کا ذکر اور نماز ہے، یہ اس کو بیشتر ہوتا کے بعد دکھانا چاہیے۔ حضرت اللہ رسول رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اولاً ضرورت کہ در حدود اللہ حاضر سنت، اگر نہ ممکن نہیں اس سے در نماز کو جمع قبر، کہ چاہتے ہو نماز میں مجھ کو کرو، پہلا کام یہ کرو کہ حدود کرتے وقت چاہتے پر متوجہ ہو جاؤ، اور اگر یہ کام میری بات نہ مانی تو ناممکن ہے نماز میں تمہارے سلسلے میں حاصل ہو۔ اور اسی کو مولانا روم جیسا میں نے کہا کہ حضور آج کے پابند جمعہ خوشی نواز، جب میں وضو کرتے ہوئے میرے آنکھوں کی پانی میں مل جاتے ہیں تو میری نماز اس میں بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ ضرور رخصت آزاد ہے تو دیکھیے مولانا روم نے تعریف کی حضرت اللہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کہ جو وضو نماز کے پابند وہ بذات شین نماز۔ حضرت عبداللہ حسن رحمۃ اللہ علیہ اپنے طالبوں کو اور اپنے مریضوں کو باقاعدہ وضو کا طریقہ سکھاتے تھے، اس طرح وضو کیا کرو، اور وہ طریقہ جو سکھاتے تھے اس کو اتنا اہم سمجھا حضرت امام عبدالجبار رسول رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کو باقاعدہ تحریر کیا، جس کا مخطوطہ اس بندہ آج اس کے بعد کتب خانے میں پڑا۔ تو فرماتے تھے مریضوں سے اور طالبوں سے دوستوں سے کہ جب ہاتھ دھوتے ہو پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ وضو شروع کرنا چاہیے، میں شروع کر دیں، کسی کام میں برکت نہیں تو بسم اللہ میں شروع کرو۔ باقی کیا ہے بزرگوں نے کہا قبول نہیں جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ جب وضو کا ہاتھ دھوتے ہو تو ذہن میں یہ بات لاؤ، جب ہاتھ دھوتے ہو تو ذہن میں لاؤ کہ وقت سلطان اور غیر مبارک کہ اللہ کے تیرے غیر سب سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو، کہ میں خانہ میں ہاتھ ڈالنا دھو بیٹھا ہوں۔ اللہ آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیے، اگر آپ کا وضو ہاتھ کو ٹھیک ہے ہاتھ دے گا، یہ
اور دیکھیے اب اور اسی کے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا کتنا اہتمام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ مسواک کیا ہے؟ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد مسواک کرتے اور پھر اکثر نیچے پڑھا کرتے تھے کہ ہزار سال رسول دہن بند کو بولا تو حلول نام تو گفتن کما لیتے عزیز یہ تو میں کلن کر رہا ہوں دان ہو رہا ہوں اگر ہزار بار مشق اور عرق گزار کی کلیاں کروں اور منہ کو صاف کروں تو پھر بھی تیرا نام اتنا پاکیزہ ہے اسے لیتے ہوئے شرم آتی ہے حلول نام تو گفتن کما لیتے عزیز اللہ اسی لیے جیسا کہ احادیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور مسواک کروانے کو عند وضو عند الصلاۃ باوضو ہوتے تھے نماز پڑھنے لگتے تھے اس سے پہلے مسواک کرواتے تھے عند قراءۃ القرآن اور کبھی قرآن پڑھنے لگتے تھے باوضو ہوتے تھے اور پھر مسواک کرواتے تھے وعند الاستيقاظ من النوم اب دین سے جب اٹھتے تو مسواک کرواتے وعند تغیر الفم کوئی چیز کھائے ذائقہ منہ والا بدل جاتا یا پی لیتے اس کے بعد حضور اکرم علیہ السلام مسواک کرواتے وضو کے بعد نماز وضو سے پہلے نماز سے پہلے تلاوت کلام الہی سے پہلے سو کر اٹھنے کے بعد اور منہ کا ذائقہ بدلنے پر یہ 5 کرے جہاں خطہ میں اگر احاطہ کیا جائے تو یہ 5 مقام نظر آتے ہیں جہاں مسواک کرواتے یہ مسواک ہے حضور کی نیت یہ ہوتی ہے کہ تیرا نام جو ہے وہ اتنا پاک ہے وہ لینے لگا اور شرم آتی ہے تیرا نام لیتے باقی طبی فائدے ضمن جو حاصل ہوتے ہیں وہ ضمن ہے نیت تمام بزرگوں کی یہ ہوتی ہے کہ حلول نام کو کما لے اور حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی شخص نماز پڑھے نماز کی حالت میں دانتوں کے درمیان اس سے کھانا لگا ہوا ہو تو فرشتوں کو سخت کراہٹ ہوتی فرشتوں کو کھانے کے دانتوں کے درمیان ہو سخت کراہٹ ہوتی ہے تب کھانے کے بعد حلال مستحب ہے یہ دونوں مسئلے مرتب اکٹھے ہوتے ہیں کہ کھانے کے بعد دانتوں کے اندر کی جو آلائش ہے اس کو دور کرنا اور مسواک کرنا اور پھر دور کرنا کہ کوئی ریزے دانتوں کے اندر داخل مرائے گا ان سے تکلیف ہوتی حدیث میں لکھا یہ تو بڑا عجیب ہوتا ہے دوستوں اس میں لطافتیں ہیں باریکیاں اور فرشتے بڑی عجیب روحیں ہیں ان کی لطافت کا حال دیکھو کہ وہ کھانا جو دانتوں کے اندر لگا ہوا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ دائیں بائیں تمہارے جانے ان کو تکلیف ہوتی ہے ایسی حالت میں جو اللہ نماز پڑھ رہا ہوتی تو دوستوں دور میں نماز کا کرنا نماز کی عادت چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جان کی مسواک زیتون کی مسواک جیسا کہ بعض پہاڑ خود فرق جو ہے یہ مسواک کا کام دیتا ہے اس سے وہ ثواب حاصل ہو جاتا جیسا کہ دور کی بہت بڑے عالم سیدہ صابر نے اپنی کتاب سنت میں یہ فتویٰ کیا ہے کہ خود برش جو ہے اگر مسواک کی جگہ کوئی شخص کرتا ہے اس نیت سے کرتا ہے کاموں کا صاف کرنا سنت ہے نماز سے پہلے تو اس کو مسواک کا ثواب ہوتا ہے ایک تو ہے جوان کی بات ایک بات ہے حضور کی بات
ان کی بات، ان کے تشبہ کی بات، ان کی باتوں اور سنتوں میں پناہ ہونے کی بات، ان کا مسئلہ جواب وہ تو ڈھونڈے گے کون سی جواب یہ کیسی ہے لوگ کو اس کا احترام کیا کرو تو ان کے احترام کے عظیم دو جواب ہیں جن کی نشاندہی عاشقوں نے کی، ایک زیتون کی جواب یہاں نہیں ہوتا جس کا طرف، اور ایک چاند کی جواب اس کا طرف یہاں موجود ہے۔ اب اور کسی طاقت ہو رہا ہے اہتمام کہ پیشاب کی حالت نہ ہو، بھوک کی حالت نہ ہو، پیٹ بہت بھرا ہوا نہ ہو، دانتوں کے اندر کھانا نہ لگا ہوا ہو، مسواک ہو گئی، اب ہاتھ دھونے لگے اور کہہ رہے ہیں جب سستا ہو تیار چاہے اللہ کے جو ہے تو ہاتھ ہو گئے کھاؤ کنڈیاں نہ کرو۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں اس عبادت کا جو حضرت امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں لکھی، اور وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ غزنوی ان سکھاتے تھے ہمارے سے کنڈیاں جب کرتے ہو تو اس وقت منہ کے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، منہ کے گناہوں کی معافی، غیبت کی معافی مانگو، جھوٹ، بدتمیزی، بدزبانی، وہ اللہ کی شان میں جو داخل کی ہو، بندوں کی شان میں، ولیوں کی شان میں، اماموں کی شان میں، اس کی بابا اللہ اپنے دان سے پاک کر رہا ہوں۔ جو لقمہ حرام جو کبھی کھا رہے ہو یا مشتبہ لقمہ، فرما دے کہ صفائی توبہ ہمارے بچے ہیں پانی ڈالو تو یہ تصور کرو کہ اللہ میں نے غیر سے رخ توڑ دیا ہے، اور اتنی وجہ لگی فرق کو آواز لگ رہا ہے اور اے اللہ میرا رخ تیری جانے کا آخرے گا، اس بات کو روح پر پانی کرو، کس کو پڑا کرو اس وقت کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے ضرور تیری جانے کا کرے گا، یہ دائیں بائیں غیر کو نہ دیکھا کرے گا، بچہ کو بچے زندگی بدل سوارا ہمارے کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو تو اس ہاتھ میں جو ایجاد آ جائے گی ہاتھوں کے گناہ پیتا ہے اس کی نافت حتیٰ کہ اگر اولاد کو مارا اس تھپڑ مارا ہو تو جی میں کہو کہ یا اللہ کی توبہ کرتا ہوں۔ یہ اگر بات ہے دوستو تو یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اولاد کو بھی ناجائز مار نہ کرے، اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں دوستو، بعض لوگ اپنے تمام رشتے دفتروں سے رشتے، گھروں سے رشتے، معاشرے کے زیادہ انسانوں سے رشتے وہ اپنے غریب اور مسکین بچوں کو نکال کیسی بدتمیزی ہے، کیسی بدتمیزی ہے۔ حدیث میں اگر تم کو بلائیں تو مقبول مان رہی کہ تم نے ہر سے بات خود ہونے والی ہے ان تمام لوگوں کے بارے میں جن کا برائی ہے اور نگران ہے اور محاذر ہے۔ بھارتوں نے کیا کیا وہ پیتا تھا کیا مقبول اور غریب کا صرف یہی دور سے تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے، صرف یہی دور سے کمزور ہے، بچہ ہے، تمہاری عمر زیادہ ہے، اس لیے ملتے چلے جاؤ، وہ دفتر آدمی تمہارے پاس نہیں، وہ تو تمہارا زندان پھاڑتا، وہ مہینے کے جو ہفتے اور جو سنڈے ہیں وہ تمہارا زندان پھاڑتا، اور تم سارے لوگ کہیں بچے سے نکال دو۔ یہ بات بھی ہونے والی، اس لیے ہاتھ سے المسلم من جدید بنی پانی جس کے ہاتھ سے مومن معبود رہے سلام وہ مسلمان جو وضو کرنے کی بات
اور نفع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کے بارے میں مسا کرتے ہوئے جو بدگمانیاں اپنے آپ میں لگی تھی ان سے توبہ، جو سوئے بند کیا اللہ سے یا اپنے بزرگوں سے، ان لوگوں کو میرے نے زندگی بھر خدمت نہیں کی، چاکری نہیں کی، کہیں کہ اس کی توبہ کرنی چاہیے، اسے اچھا کام نہیں کیا۔ اور ایک بات آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ دعا وضو کے آخر میں حدیث میں آتی ہے، اس کو فرماتے ہیں غور کرو۔ حضور علیہ السلام وضو کے بعد فرماتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، کہ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا۔ حضرت عبداللہ بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو اس دعا کو غور سے کرو، اس میں پہلی بات یہ کہی کہ جاننا مجھے روحانی طور پر یہ توبہ نصیب کرنا، تو میں نے جو کچھ کہا ہے یہ دعا مستحق ہے اس کی، اور اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہی کہ روحانی طور پر مجھے لوٹنے والا بنا، جسمانی طہارت کا ذکر اس دعا میں بعد میں کیا گیا، تو فرماتے میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے توبہ کی حالت میں رہو، تو کون سی بات بنا کے سنت کہہ رہا ہوں۔ اللہ دوستو، یہ حدود اس طریق پر کرنا اور آخر میں یہ دعا کرنا، یہ اس طریق سے انسان کو بڑی خشیت اور کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اور وضو جو ہے اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ سید بیچ میں آتا ہے کہ من توقع احسن الوضو وخرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، جس شخص نے وضو کیا بہت اچھی لگے یہ کام دوستوں کو نہیں رکھا جائے، اور بہت اچھی طرح وضو کیا، وضو فرماتے ہیں کہ اس کے بدن سے خطائیں گناہ باہر نکلتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں سے نیچے سے جو خطائیں کبھی ہوتی ہیں وہ بھی باہر آ جاتی ہیں۔ کہ خود وضو کی عبادت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس کو بھی کرنے کی ضرورت، تین بار آپ کرتے ہیں، اس کو تین بار آپ ہوتے بار حدیث میں لفظ آتا ہے کہ ماں اہم منکم کہ وضو کو بھرپور کرو، وضو جو ہے وہ بھرپور طریق پر وضو کرو، اور آپ اکثر وضو کرنے والوں کو دیکھو بھائی من آماد من النار، ایڑیوں کو دیکھو خود رہے ان کو دو وقت بتاؤ، اس کو وضو میں ایڑیوں کا خیال کرتا ہے، اگر آدمی پانی بہاتا ہے ٹکنے میں بھیگ جاتے ہیں مگر نیچے سے ایڑی خود ہوتی، اس کو اور سے دیا کرو گی بھیگی ہو گئی کہ نہیں۔ اسی طرح کان کے لیے اوپر کا حصہ ہے اس پر آپ انگوٹھا کرتے، یہ جو تو بات ہم کو یہ رہ جاتا ہے، اور وضو کی جو سنتیں مر رہی ہیں ان میں سے سنت حلال بھی ہے، آپ ہاتھوں کی انگلیوں کا خیال کرتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر خیال کرتے تھے، تو اس میں مٹی کو باتیں نہیں رہ گئی۔ دیکھو میں حاضر ہونے کے کیا خریدے ہیں، کیا خریدے اور کیا جان دکھا رہے ہیں، کوئی اندر مٹی تو نہیں رہ گئی، کوئی جان کروا تو نہیں رہ گیا۔ تو یہ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کے اختتام پر اسی طرح اللہ تعالی کی رزق توسع کی داری، یہ دعا نسائی شریف میں لکھی ہے۔ حضور
تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا تو حضور نے وضو کیا اور وضو آپ کر رہے تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہ بھائی کی تو بس پہلی چیز آئی یہ نسائی شریف میں ہے جو حضور علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں اور محتسین نے کہا کہ یہ دعا دوران وضو نہیں بلکہ وضو کے ساتھ بہت سے محتسین کا خیال ہے کہ وضو کے دوران یہ پڑھی اور خود امام نووی کہتے ہیں کہ فراغ اللہ محمد ایک بات کا احتمال ہے اور حدیث کے نظر سے بتاتے ہیں کہ دوران وضو ہو سکتا ہے حضرت مالک نے بھی نماز مترجم میں وضو کے دوران دعا نہیں ہوتی دوستوں یہ میری نظر میں بڑا اہم مسئلہ سمجھنے کا میرا اپنا مطلب یہ ہے کہ میں وضاحت کرتا ہوں دیکھیے شریعت میں اور قرآن نے بڑا زور دیا کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرو قرآن کو لوگوں تک آنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے کروٹ کرتے حدیث میں کہا ہے کہ اللہ کی کل اجانی کہ حضور کو آنکھوں تحت چوکٹ گھڑی ہر نماز نہ گزار سکتے حتیٰ کہ حدیث میں بحث کی کہ بیت الخلا میں کرتے تھے نہ کرتے تھے اور کرتے تھے تو وہاں کیا صورت تھی پھر بھی کہا گیا تو مجھے یہ بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے جو بعض علماء نے فتویٰ دے دیا کہ وضو کے دوران کوئی دعا نہ کرو یہ حکمت سے بہت منافی ہے اور وہ دعانے سے جس طرح کے شریعت دو دیتی ہے اس کی شکر منافی یہ تو عبادت کیا ہے نفسیاتی طور پر دوستوں یہ جو ذہن ہے یہ تو کچھ نہ کچھ سوچتا ہے اگر اللہ کی بات نہ سوچو گے تو یہ گڑے اور گھوڑے کی بات سوچے گا دماغ یہ آرام کیا مسئلہ بنائیں گے وضو میں کچھ نہ کرو وضو میں اگر کچھ نہ کرو گے تو ذہن میں کچھ سوچے گا وہ گھوڑے اور گڑے کی بات سوچے گا تو اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ دماغ کو دعا میں لگاؤ اور کئی محدثین بھی مانتے ہیں اور محدثین نے اس بات میں بات مانا کہ پاک ماں کان یقول زہرا ہے وضو میں ہی کہ جو کچھ حضور وضو کے دوران کہتے تھے اس میں یہ دعا کی یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے دعائیں بھرنی جھیل تھے اور انہوں نے کہا اس کو دھوتے ہوئے یہ کرو یہ دھوتے ہوئے یہ کرو وہ لوگ سنت کے اتباع میں پکے دھونے کا کہاں سے آئے کچھ ساری دعائیں اور پھر سے جھگڑا کر کچھ بھی رکھتے ہو ہم نے کہا اعتدال سے ہٹ گئے تم یہ مت کہو النفس لا توجہ ہو یہ نفس جو ہے یہ دو باتوں کی طرف ایک وقت میں توجہ نہیں کر سکتا اس کو فکر ہی نہ کرو عوام نے یہ مت کہو دماغ کو ڈھیلا دو اور یہ جو آج کو رسائی ہے اور محدثین نے بیان کیا ہے یہی تو آ کرو اور نماز مقدم میں حضرت مالک علیہ الرحمٰن نے کہا کہ دورانے وضو کرو اس کی حکمت یہ تھی بڑی گندی بات معلوم ہوتی ہے شریعت میں دور پڑا ہو کہ 24 گھنٹے میں کرو اور این جب وہ وقت آ گیا ہے گزر کی تیاری کا تو وہاں نے کچھ نہیں کرنا بہت نے گھر بندی شروع ہوئی ہے اس میں ایسا بنا دیا کہ کہنے سے جگہ بند کر دو گھر بندی آئی وہ کتنا خراب کر تو انشاءاللہ نماز کی ترکیب کتاب الفطر کی روشنی میں اگلی دفعہ بیان کیا ہے وكل
से उबलते हुए चश्मे फूटे, वो जिसने नबातात और हैवानात को पैदा किया और उनकी इतनी अनवाह अहकाम बनाए कि हम अगर कहें भीतर समाज में लाना चाहें तो न ला सके। तमाम हमको सलाम अल्लाह के लिए है जिसने आदम खाली को पैदा किया, उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उस पर बेहद जो हिसाब बाकी और मुहाफ़ शराबिशों की बारिश की। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का ये है कि उसने हमें तौहीद की समझ बख्शी। अगर उसकी तौफीक शाह होती तो जाने किसके सुखावत आवाज़ छानते, किसके सुखावत और उसके सामने पैदा होते। उसका बहुत बड़ा कर्म है, उसने हमारी परेशानियों को अपने आसाने के लिए वक्त लगा दिया है। और ये भी उसका बहुत बड़ा कर्म है कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में गर्दाना सरवर दुनिया की है, जो सय्यदुल अव्वलीन व सय्यदुल आखिरीन है और हबीब रब्बुल आलमीन है, जो दानाए कुल रसूल और मौलाए कुल है। अल्लाह के माना फतेह हो आपकी जान दराजी पर और आपके जसद अकबर पर और आपके रोज़े अकबर पर और तमाम सहाबा किराम पर, इनके सीनों में आने वाले रिसालत बड़ा हिदायत पड़े और तमाम ताबईन पर जिन्हें सहाबा की सोहबत में बैठने की सआदत नसीब हुई और तमाम ताबईन पर अल्लाह की रहमतें हो। उन्हें खैर या सवाले या सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छूटियां की करने की सहाबत मुबारक हुई और तमाम इमाम और जाए पर अल्लाह से पाना होते हो, जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के वक्त कराई, जिन्होंने अपना वक्त अपनी तवानाई अपना रिज़्क़ अपनी जान सब कुछ उसकी राह में खपा दिया। जज़ाहुल्लाह व अहसन खैर जज़ा। जैसा कि आप भाइयों को इल्म है कि वुज़ू और नमाज पर गुफ्तगू कर रहा था और पिछले खुतबे में वुज़ू का तरीक़ और उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस पर बात करता रहा। ये बात कैसे दिखानी चाहिए कि सबसे पहले मुक़्तदियों को नमाज़ियों को वो वाक़े बनानी चाहिए जिनका करना उनके बस में है। दौलत को गर्दिश में लाना, सूद का कारोबार मुअत्तल करना, शराब खाने को बंद करना, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ पकड़े सुनने की बात। सबसे अहम मसले आपके लिए ये है कि आप क्या करें। वो मुख्तली जिसे ये खबर ना हो वुज़ू कैसे करना, नमाज कैसे पढ़नी है, उससे सहाबती और तबद्दुली और इत्तिसाबी मसाइल पर बहस करना लाज़िम है। तो इस बात के पेश नज़र में वुज़ू का तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपसे पिछली दफा भी कहा कि जैसा कि मुहद्दिसीन ने कहा है, बाद में उन्वान बांधा कि वो आप वुज़ू के दौरान वही जाती है। मैंने आज किया कि आज इंसान का जो ज़हन है ये ऐसा कि कुछ न कुछ सोचता है कि बंद नहीं होगा और बाहरी नफ्सियात को कहते हैं
ذہن مسلسل کام کرتا ہے دوستوں، یہ بات بڑی موٹی ہے، یہ پلے باندھیے کہ اس کو اگر اچھے کام میں نہیں لگائیں گے، بھلائی کی بات میں نہیں لگائیں گے، تو یہ شر کی بات، شیطنت کی بات، دنیا کے دھندوں کی بات، گھوڑے بکرے کی بات ہوتے۔ اس لیے میں ان علماء سے اتفاق نہیں کرتا جو کہتے ہیں کہ وضو کے دوران کچھ نہ پڑھو اور کوئی فکر نہ کرو۔ ذکر تو آج دوپہر 64 گھڑی کرنا تھا دوستوں، جو فضل اللہ میں آپ لوگوں کو پڑھانا شروع میں ہو، اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے ہوئے ذکر کرنا تھا۔ اور حضور نے کہا ہے رسول اللہ کل احیانی کہ ہر وقت ہر حال ہر لمحہ ذکر ہی میں ڈوبے رہے۔ اور جب حضور خود فرمائے کہ تو اس کا کوئی وضو نہیں ہے، کیونکہ حضور پر اللہ کا نام نہیں لیتا۔ یہی وہ فرمایا کرتے تھے کہ وضو کے دوران جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ پڑھ دے اللہ مغفر لی ذنبی وغفر